پروین رحمان قتل کیس میں سزا پانے والے ملزمان کی سزائیں کالعدم قرار دے گی۔ عدالت نے ملزمان کے وکلا کا موقف تسلیم کرتی ہے۔ انٹرویو قابل قبولیت والا نہیں ہے۔ پروین رحمان قتل کیس میں بنائی گئی جے آئی ٹی کی حیثیت کیس کے چلان سے زیادہ کی نہیں ہے، جس میں دسمبر 2021 میں دو بار عمر قید کی، جن کو سزا سنائی گئی۔ آج ان کی سزائیں کالعدم قرار دی گئی۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ۔ ناظرین، ایک قتل کا کیس ہے جس میں جو ملزمان ہیں ان کی سزائیں کالعدم قرار دے دی گئی ہیں، اور پاکستان کے نظام عدل کو لے کر کے پہلے ہی بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں، اور اس کیس نے بھی بہت سے سوالات کھڑے کر دی ہیں۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس میں سزا پانے والے ملزمان کی سزائیں کالعدم قرار دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان رحیم سواتی، امجد حسین، ایاز سواتی اور احمد حسین کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کو منظور کرتے ہوئے ملزمان کی سزائیں کالعدم قرار دے دی۔ کالعدم قرار سے مطلب کہ سزائیں ختم کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا، پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان دوسرے کیسز میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی اپیلوں کا 38 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کیس کا ایک اہم پہلو مقتولہ کا 2011 میں ایک صحافی کو دیا گیا انٹرویو ہے۔ پروین رحمان کا وہ انٹرویو آیا قابل قبولیت والا ہے یا نہیں؟ وہ انٹرویو 2011 میں لیا گیا تھا، جو ان کے قتل کے بعد جو ہے وہ آن ایئر کیا گیا۔ عدالت نے کہا، ملزمان کے وکلا کا موقف ہے، قانونی طور پر اس انٹرویو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ملزمان کے وکلا کے مطابق مقتولہ کے انٹرویو پر جو ہے وہ جرح کا موقع ہی نہیں ملا۔ سنتے جائیے گا ناظرین، پاکستان میں چل کیا رہا ہے۔ ملزمان کے وکلا کا کہنا ہے کہ مقتولہ نے اپنا بیان کسی عدالت کے سامنے ریکارڈ نہیں کرایا تھا۔ ایک شخص مجھے مار رہا ہوگا، مجھے کسی سے خطرہ ہوگا، میرے پاس سپیس ہی نہیں ہوگی، تو میں کیسے جا کے کسی دوسری جگہ پہ جا کے بیان ریکارڈ کروا دوں۔ عدالت نے ملزمان کے وکلا کا موقف تسلیم کرتی ہے۔ انٹرویو قابل قبولیت والا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہو سکتا ہے مقتولہ کا انٹرویو کراچی کی امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر دیا گیا ہو۔ کیس کی جے آئی ٹی کی رکن بابر بخت نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ مقتولہ نے اپنے انٹرویو میں سیاسی جماعتوں پر بھی عمومی نوعیت کے الزام لگائے۔ جے آئی ٹی رکن نے کہا، جو ملزمان کیس کا سامنا کر رہے ہیں ان میں کسی پر مخصوص الزام، جبکہ پروسیکیوشن نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ملزم رحیم سواتی کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے۔ فیصلے کے مطابق جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کے خول پولیس مقابلے میں مارے جانے والے ملزم قاری بلال کے پسٹل سے ملتے ہیں۔ پروین رحمان کو جس ہتھیار سے قتل کیا گیا اس کے خول ملزمان کے ہتھیار سے میچ نہیں ہوئے، لیکن ملزمان کی گرفتاری کے وقت سے کوئی ایسا ہتھیار بھی برآمد نہیں کیا گیا۔ ملزمان کا قاری بلال سے کوئی تعلق بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پروسیکیوشن نے اس حوالے سے مزید کوئی تحقیقات نہیں کی، لہٰذا اس ثبوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فیصلے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ پروین رحمان قتل کیس میں بنائی گئی جے آئی ٹی کی حیثیت کیس کے چلان سے زیادہ کی نہیں ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ میں جو چیزیں بنائی گئی ہیں یا بتائی گئی ہیں وہ پہلے ہی منظر عام پر آ چکی تھی۔ جے آئی ٹی رپورٹ کی بنیاد پر عدالت کسی ملزم کی سزا یا بے گناہی کا فیصلہ نہیں کر سکتی، جبکہ مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی تک مکمل نہیں کی گئی۔ ملزمان پر قتل میں معاونت کے الزامات بھی ثابت نہیں ہوتے۔ کیس میں ایک نہیں کئی شکوک و شبہات پائے گئے ہیں، اور کیس میں شک کا فائدہ ملزمان کو دیا جاتا ہے، لہٰذا ٹرائل کورٹ کی جانب سے ملزمان کو دی گئی سزا کالعدم قرار دی جائے۔ دلائل سنیں ناظرین، آپ کس طرح دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، کس طرح کیس کمزور کروا کے پھر عدالت سے ریلیف لیا جا رہا ہے۔ ملزمان اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو رہا کیا جائے، یہ عدالت نے حکم جاری کیا، اور واضح رہے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی سربراہ پروین، یہ ایک پروجیکٹ تھی، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ تھا جس کی سربراہ پروین رحمان کو 2013 میں قتل کیا گیا تھا۔ ناظرین، 2013 کا یہ واقعہ ہے، اور 2022 آج اینڈ ہونے والا ہے ایک ماہ کے بعد، تو یہ اس کیس کی بات ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان کے کیس میں نامزد ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دسمبر 2021 میں دو بار عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ یہ وہ ناظرین کیس ہے جس میں دسمبر 2021 میں دو بار عمر قید کی جن کو سزا سنائی گئی، آج ان کی سزائیں کالعدم قرار دی گئی ہیں۔ بہت سے سوالات اس کیس نے کھڑے کر دی ہیں، بہت سے جو سوالات جنم لیتے ہیں جی جو سزائیں کالعدم قرار ہوئی ہیں ناظرین۔ نظام پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے، اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے باہر کی عدالتوں کے ساتھ، اور بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے اس وقت پاکستان کا جو نظام عدل ہے۔ پاکستان کے اندر کے کیسز کا یہ حال ہے تو جو باہر سے آئیں گے وہ کدھر جائیں گے یار۔ ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں، یہ کیس کو بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک کیس نہیں ہے، پاکستان کے جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح کے جھول، اسی طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ناظرین اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔